اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ باب نمبر 21، حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات و مناقب۔ تعارف: آپ علوم و حقائق کے شناسہ، راہ طریقت کے عامل اور سالکین و عارفین کے پیشوا و مقتدا تھے، اور امام ابو حنیفہ سے شرف تلمذ حاصل رہا، حتیٰ کہ مسلسل 20 سال امام صاحب سے علم حاصل کرتے رہے۔ یوں تو تمام علوم پر آپ کو دسترس حاصل تھی، لیکن علم فقہ میں اپنا نمونہ آپ ہی تھے۔ آپ حضرت حبیب رائی کے ارادت مندوں میں داخل تھے، لیکن حضرت فضیل و حضرت ابراہیم ادھم جیسی برگزیدہ ہستیوں سے شرف نیاز حاصل رہا۔ واقعہ: آپ کے تائب ہونے کا واقعہ اس طرح منقول ہے کہ کسی گویے نے آپ کے سامنے مندرجہ ذیل شعر پڑھا: بائے خود ایک تبدل بلا وبا عینق مازا سلا، کون سا چہرہ خاک میں نہیں ملا اور کون سی آنکھ زمین پر نہیں بہی۔ یہ شعر سن کر عالم بے خودی میں حضرت امام ابو حنیفہ کی خدمت میں پہنچ گئے اور اپنا پورا واقعہ بیان کر کے کہا کہ میری طبیعت دنیا سے اچاٹ ہو چکی ہے اور ایک نامعلوم سی شے قلب کو مضطرب کیے ہوئے ہے۔ یہ سن کر امام صاحب نے فرمایا کہ گوشہ نشینی اختیار کر لو۔ چنانچہ اس وقت سے آپ گوشہ نشین ہو گئے۔ پھر کچھ عرصہ بعد امام صاحب نے فرمایا کہ اب یہ بہتر ہے کہ لوگوں سے رابطہ قائم کر کے ان کی باتوں پر صبر و ضبط سے کام لو۔ چنانچہ ایک برس تک تعمیل حکم میں بزرگوں کی صحبت میں رہ کر ان کے اقوال سے بہرہ ہوئے، لیکن خود ہمیشہ خاموش رہتے تھے۔ اس کے بعد حضرت حبیب رائی سے بیعت ہو کر فیوز باطنی سے سیراب ہوتے رہے اور ذکر الہی میں مشغول رہ کر عظیم مراتب سے ہمکنار ہوئے۔ قناعت: ورثہ میں آپ کو 20 دینار ملے تھے اور 20 سال سے اپنے اخراجات کی تکمیل کرتے رہے، اور جب بعض بزرگوں نے کہا کہ دینار جمع کر کے رکھنا ایثار کے منافی ہیں، سو آپ نے فرمایا کہ یہی دینار زندگی بھر کے لیے باعث طمانینت ہیں۔ لیکن قناعت کا یہ عالم تھا کہ روٹی پانی میں بھگو کر کھاتے، اور فرمایا کرتے کہ جتنا وقت لقمہ بنانے میں صرف ہوتا ہے، اتنی دیر میں 50 آیتیں قرآن کی پڑھ سکتا ہوں۔ ایک مرتبہ ابو بکر عیاش آپ کے یہاں پہنچے تو دیکھا کہ روٹی کا ایک ٹکڑا ہاتھ میں لیے رو رہے ہیں، اور جب حضرت عیاش نے وجہ پوچھی تو فرمایا کہ دل تو یہ چاہتا ہے کہ اس کو کھا لوں، لیکن یہ پتہ نہیں کہ یہ رزق حلال بھی ہے یا نہیں۔ ایک شخص نے آپ کے یہاں پانی کا گھڑا دھوپ میں رکھا ہوا دیکھ کر عرض کیا کہ اس کو سایہ میں کیوں نہیں رکھا؟ فرمایا کہ جس وقت میں نے یہاں رکھا اس وقت سایہ تھا، لیکن اب دھوپ میں اٹھاتے ہوئے ندامت ہوتی ہے کہ محض اپنی راحت کے لیے تسیع اوقات کرتے ہوئے ذکر الہی سے غافل رہوں۔ آپ کا مکان بہت وسیع تھا، لیکن جب اس کا ایک حصہ منہدم ہو گیا تو دوسرے حصے میں منتقل ہو گئے، اور جب وہ بھی منہدم ہو گیا تو دروازے میں منتقل ہو گئے، لیکن اس کی چھت بھی بہت بوسیدہ تھی۔ اور جب لوگوں نے چھت ٹھیک کرانے کے لیے کہا تو فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ سے یہ عہد کر چکا ہوں کہ دنیا میں تعمیر کا کام نہیں کراؤں گا، اور آپ کے انتقال کے بعد وہ چھت بھی منہدم ہو گئی۔ کنارہ کشی: جب لوگوں نے آپ سے سوال کیا کہ صحبت مخلوق سے کنارہ کش کیوں رہتے ہیں، فرمایا کہ اگر کم عمر کے لوگوں میں بیٹھوں تو وہ ادب کی وجہ سے دینی علم نہیں سکھائیں گے، اور اگر معمر بزرگوں میں بیٹھوں تو وہ مجھے عیوب سے آگاہ نہیں کریں گے، پھر میرے لیے مخلوق کی صحبت کیا سود مند ہو سکتی ہے۔ پھر کسی نے پوچھا کہ آپ شادی کیوں نہیں کرتے؟ فرمایا کہ نکاح کے بعد بیوی کے روٹی کپڑے کی کفالت لینی پڑتی ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ خدا کے سوا کوئی کسی کا کفیل نہیں ہوتا، اس لیے میں کسی کو دھوکہ دینا نہیں چاہتا۔ پھر سوال کیا گیا کہ آپ داڑھی میں کنگھا کیوں نہیں کرتے؟ فرمایا کہ ذکر الہی سے فرصت نہیں ملتی۔ آپ چونکہ مخلوق سے کنارہ کش رہ کر عبادت میں مصروف رہتے تھے، اسی وجہ سے آپ کو عظیم مراتب عطا کیے گئے۔ بے خودی: ایک مرتبہ چاندنی سے لطف اندوز ہونے کے لیے چھت پر پہنچ گئے، لیکن مناظر قدرت کی حیرت انگیزیوں سے متاثر ہو کر عالم بے خودی میں ہمسایہ کے چھت پر گر پڑے، اور ہمسایہ یہ سمجھا کہ چھت پر چور آ گیا ہے۔ چنانچہ وہ شمشیر برہنہ لیے ہوئے چھت پر چڑھا، لیکن آپ کو دیکھ کر پوچھا کہ آپ یہاں کیسے پہنچ گئے؟ فرمایا کہ عالم بے خودی میں نہ جانے کس نے مجھ کو یہاں پھینک دیا۔
منقول ہے کہ آپ مداومت کے ساتھ روزہ رکھتے تھے اور ایک مرتبہ موسم گرما کی دھوپ میں بیٹھے ہوئے مشغول عبادت تھے کہ آپ کی والدہ نے فرمایا یہاں سایہ میں آ جاؤ، لیکن آپ نے کہا کہ مجھ کو اس چیز کی ندامت ہوتی ہے کہ خواہش نفس کے لیے کوئی اقدام کروں۔ پھر فرمایا کہ جب بغداد میں لوگوں نے مجھ کو پریشان کرنا شروع کیا تو میں نے یہ دعا کی کہ اے اللہ میری چادر لے لے تاکہ باجماعت نماز سے نجات حاصل ہو جائے اور مخلوق سے کوئی واسطہ نہ رہے۔ چنانچہ جب اللہ تعالیٰ نے میری چادر لے لی، اس وقت سے ذکر الہی اور گوشہ نشینی کے سوا مجھ کو کچھ اچھا نہیں لگتا۔ نکتہ: آپ سدا غمزدہ رہتے تھے اور فرمایا کرتے کہ جس کو ہر لمحہ مصائب کا سامنا ہو اس کو مسرت کیسے حاصل ہو سکتی ہے۔ لیکن ایک مرتبہ کسی درویش نے آپ کو مسکراتے ہوئے دیکھ کر وجہ پوچھی تو فرمایا کہ خدا نے مجھے شراب محبت پلا دی ہے، اس کے خمار سے مسرور ہوں، اور جب کہیں آپ مجمع میں پہنچ جاتے تو یہ کہہ کر کہ لشکر آ رہا ہے بھاگ پڑتے، اور جب لوگوں نے پوچھا کہ کس کا لشکر، فرمایا کہ قبرستان کے مردوں کا لشکر۔ نصیحت: جب حضرت شیخ ابو ربی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ سے وصیت کی درخواست کی تو فرمایا کہ دنیا سے روزہ رکھو اور آخرت سے افطار کرو۔ پھر کسی اور نے وصیت کی درخواست کی تو فرمایا کہ بدگوئی سے احتراز کرو، مخلوق سے کنارہ کش رہو، دین کو دنیا پر ترجیح دو، اور اگر ممکن ہو تو مخلوق کا خیال ہی دل سے نکال دو۔ پھر کسی اور نے نصیحت کے لیے عرض کیا تو فرمایا کہ مردے تمہارے انتظار میں ہیں، یعنی تمہیں بھی مرنا ہے، اس لیے وہاں کا سامان کر لو۔ پھر فرمایا کہ ترک دنیا سے بندہ خدا تک رسائی حاصل کر لیتا ہے۔ حضرت فضیل نے 2 مرتبہ آپ سے شرف نیاز حاصل کیا اور فخریہ فرمایا کرتے تھے کہ پہلی ملاقات میں تو میں نے آپ کو شکستہ چھت کے نیچے بیٹھے ہوئے دیکھ کر عرض کیا کہ اس جگہ سے ہٹ جائیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ چھت گر پڑے، لیکن آپ نے فرمایا کہ میں نے آج تک چھت کی طرف نظر ہی نہیں ڈالی، اور دوسری ملاقات میں یہ نصیحت فرمائی کہ لوگوں سے تعلق منقطع کر لو۔ حضرت معروف کرخی سے روایت ہے کہ میں نے آپ سے زیادہ کوئی دنیا سے متنفر نہیں پایا، اور نہ صرف فقراء کا احترام کرتے بلکہ ان سے عقیدت و محبت بھی رکھتے تھے۔ حضرت جنید بغدادی سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ آپ نے حجامت بنوانے کے بعد حجام کو 1 دینار دے دیا تو لوگوں نے کہا کہ یہ تو اسراف بیجا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ دین کے لیے مروت ضروری ہے۔ جب امام ابو یوسف اور امام ابو محمد میں کوئی اختلاف رونما ہوتا تو وہ دونوں آپ کے فیصلے کو قبول کرتے، لیکن آپ امام ابو یوسف سے زیادہ امام محمد کا احترام کرتے اور فرماتے کہ امام محمد نے محض دین کے لیے علم حاصل کیا اور امام ابو یوسف نے منصب و جاہ کے لیے، اور قضا کا وہ عہدہ جس کو امام ابو حنیفہ نے کوڑھے کھا کر بھی قبول نہیں کیا، اس کو امام ابو یوسف نے قبول کر کے اپنے استاد کی پیروی نہیں کی۔ بے نیازی: جب ہارون رشید امام ابو یوسف کے ہمراہ آپ کے پاس بغرض ملاقات حاضر ہوا تو آپ نے ملاقات سے انکار کرتے ہوئے فرمایا کہ میں دنیا دار ظالموں سے نہیں ملتا، لیکن جب ہارون رشید کی والدہ نے بے حد اصرار کیا تو آپ نے اجازت دے دی، اور جب ہارون رشید رخصت ہونے لگا تو ایک اشرفی پیش کرنی چاہی، مگر آپ نے واپس کرتے ہوئے فرمایا کہ میں نے اپنا مکان جائز دولت کے عوض فروخت کیا ہے، اس لیے میرے پاس اخراجات کے لیے رقم موجود ہے، اور میں یہ دعا کرتا ہوں کہ جب یہ رقم ختم ہو جائے تو اللہ تعالیٰ مجھے دنیا سے اٹھا لے۔ ایک مرتبہ امام ابو یوسف نے آپ کے خادم سے دریافت کیا کہ اب اخراجات کے لیے کتنی رقم باقی رہ گئی ہے، تو اس نے کہا کہ 10 درہم چاندی باقی ہے۔ چنانچہ امام ابو یوسف نے اخراجات کا حساب لگا کر اندازہ کر لیا کہ بس آپ اتنے دن اور حیات رہیں گے۔ ترک لذت: کسی بزرگ نے آپ کو دھوپ میں قرآن خوانی کرتے ہوئے دیکھ کر سایہ میں آنے کی درخواست کی تو فرمایا کہ مجھے اتباع نفس ناپسند ہے، اور اسی رات آپ کا وصال ہو گیا۔ وصیت: آپ نے یہ وصیت فرمائی تھی کہ مجھے دیوار کے نیچے دفن کرنا، چنانچہ آپ کی وصیت پوری کر دی گئی۔ اس سلسلہ میں مصنف کتاب فرماتے ہیں کہ آج تک آپ کی قبر محفوظ ہے۔ وفات: کسی نے آپ کو خواب کے اندر پرواز کرتے ہوئے یہ کہتے سنا کہ آج مجھے قید سے چھٹکارا مل گیا، اور بیدار ہو کر جب وہ شخص تعبیر خواب دریافت کرنے آپ کے یہاں پہنچا تو آپ کی وفات کی خبر سنتے ہی کہنے لگا کہ خواب کی تعبیر مل گئی۔ اور روایت ہے کہ انتقال کے وقت آسمان سے یہ ندا آئی کہ داؤد طائی اپنی مراد کو پہنچ گیا اور اللہ تعالیٰ بھی ان سے خوش ہے۔